کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر تو یہی ہے کہ اپنے اندر مچتے ہوئے ہر طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے میں ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو کہ بے حد پیاری ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ زندگی میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان آزمائشوں سے تھک کر آہر کر کہہ اٹھتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ تو یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر اتنا ہی عظیم ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں۔ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو کہ اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی تو انہیں عزیز مصر بنایا۔ مومن کو کبھی بھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو کہ ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک تمہارا رب ہے جو تمہیں کبھی بھی ٹھکرا نہیں سکتا، تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آزمائشوں پر صبر کرتے کرتے انسان کی زندگی میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے یا سوچتا ہے تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا یہ تمہیں قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے اور کامل یقین رکھتے وقت دعائیں کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے بہترین وسیلہ بنا دیتا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کبھی آزمائشوں کی، غم یا پھر یادیں۔ درد جتنا ہوگا اتنا ہی ہمیں اللہ یاد آئے گا، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی ہی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ خدا جب مدد پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہی یقین، اور جہاں یقین ہوگا وہی معجزے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ممکن اور ناممکن جیسے تصورات بس آپ کے ذہن میں ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی زندگی کے سب سے خوفناک چیپٹر کو سب سے بہترین چیپٹر میں بدل سکتا ہے۔ آپ کے سامنے جو رکاوٹ کھڑی ہے وہ اس رکاوٹ کو ہی آپ کی دعا تک پہنچنے کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے معاملات اور اپنا دل اس رب کے حوالے کر دیں، وہ ان کا بہترین خیال رکھنے والا ہے۔
یقین رکھیں وہ آپ کے لیے بھی روشنیوں تک پہنچنے کے راستے ضرور بنائے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبولیت کا یقین نہیں۔ یقین رکھو وہ کن ضرور کہے گا۔ وہ رب کبھی بھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ دعائیں تو بنی ہی ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے ہیں، تو پھر تم کیسے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو سکتے ہو؟ تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا بے وجہ نہیں ہے، وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تبھی تو اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے۔ وہ تمہارے لیے بہتری چاہتا ہے، تبھی اپنے در کا پتہ بتا رہا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ جب کبھی نہ ملنے کا خوف آنے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہارنے لگو تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا۔ جب سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھنا۔ جب انتظار مشکل لگے تو صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو آنکھوں میں آنسو لیے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ان ہاتھوں کو بار بار اٹھا رہے ہو۔ یاد رکھو کہ جو ناممکن کے ممکن ہونے پر یقین کر لے تو پھر اس کا یقین کبھی توڑا نہیں جاتا، اسے خالی ہاتھ کبھی موڑا نہیں جاتا۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم بار بار اس کو پکارو، وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ جب ہم ذرا سی مشکل سے گزرتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے؟ اللہ نے تمہیں مشکلوں میں مایوس ہونے کے لیے نہیں بلکہ یقین کرنے کے لیے ڈالا ہے۔ مشکلیں تو تمہاری ختم ہو ہی جانی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ بھی مل جانا ہے۔ تو اس وقت جتنا ہو سکے اتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کو پالو، سب حاصل ہو جائے گا۔ وہ تمہارے لیے کتنا خوبصورت ہوگا کہ اپنی چاہت کو مانگتے مانگتے تم نے اللہ ہی کو پا لیا۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوا ہوں۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو وہ تو تم سے بھی زیادہ بےتابی سے تمہارے انتظار میں ہیں۔ راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب تمام اسباب بھی مانی لگنے لگے تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔
آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اسی لیے صبر کروا رہا ہو۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے، اور جو ان پر قابو پا لیتا ہے وہ زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح بخشنے والا آزمائشیں ضرور دیتا ہے، لیکن آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش تو اللہ اپنے خاص بندوں کی تربیت کے لیے دیتا ہے۔ اللہ آزمائشیں تو دراصل رحمت کی صورت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو نوازنے کا وسیلہ پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر رکھو گے تو اس سفر کے اختتام پر تمہیں تمہارا پھل دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہمارے اہل و عیال کو سلامت رکھے اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔